ناظرین، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل انٹیلیجنس وسٹا پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کو ایک ایسے سرکولر کی طرف لے جاتا ہوں جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے کل ایشو کیا ہے۔ اس سرکولر میں کچھ پراپرٹی ٹرانسفر کے سلسلے میں جو سیکشن 7E کی شرائط تھیں اس میں کچھ نرمی کی گئی ہے، اور کچھ شرائط جو ہے ودرا کی گئی ہیں، وہ میں سرکولر پہ آ کے پھر آپ کو اس حساب سے ایک ایک شک جو ہے اس کی وہ واضح کروں گا۔ یہ ہے ناظرین سرکولر نمبر 3 آف 2023-24 جو کہ 15 اگست کو ایشو کیا گیا ہے۔ اس سرکولر میں یہ سبجیکٹ میں پارشل ماڈیفیکیشن ہے کہ موڈ اینڈ مینر جو تھا اس کا جو رولز تھے 7E کے، اس میں پارشل ماڈیفیکیشن کی گئی ہے فار ٹرانسفر آف ایموویبل پراپرٹی۔ اب یہ اس میں فرسٹ پیرا میں تو انہوں نے بتایا موڈ اینڈ مینر کی جو ہے ماڈیفیکیشن، تو ایک یہ 2 نمبر پیرا جو ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ تھی ریٹ پیٹیشن نمبر 52,559 آف 1922 اور 2022 سوری، ڈیٹڈ 6/4/2023، تو اس ججمنٹ کی روشنی میں یہ جو ہے اس کے یہ سرکولر اپلائی نہیں کرے گا کہاں پہ، جہاں تک لاہور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن جاتی ہے۔ یہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ 7E کی جو ٹیکس تھی وہ انہوں نے جو ہے وہ روک دی تھی، جس کے خلاف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپیل میں جائیں گے، گئے ہیں، جب تک اس کا آرڈر نہیں آتا تو یہ سسپینڈ رہے گی۔ انٹرا کورٹ اپیل ہوئی تھی اس کی۔ اب جہاں تیسری پیرا میں یہ کہا گیا ہے جہاں ٹیکس ایئر صرف 2022 کا ذکر آتا ہے، وہ پھر 2022 اینڈ آنورڈس سمجھا جائے، کیونکہ 2022 کا صرف ایک ہی سال تھا، تو انہوں نے 7E کے میں جو 2022 لکھا تھا اس پہ پھر ایک ایمبیگیٹی رہتی تھی کہ اس کے آنے والے سالوں میں کیا ہوگا، تو انہوں نے یہ لفظ آن ورڈس ایشو کر دیا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ چوتھی نمبر پیرا میں کہ اٹ از فردر کلیریفائڈ دیٹ کنڈیشن ریگارڈنگ آبٹیننگ سرٹیفکیٹ فرام کمشنر، جو سرکولر 1 میں کہا گیا تھا ول ناٹ اپلائی، نیچے جو سچویشن صورتحال دی گئی اس میں اپلائی نہیں ہوگا، بلکہ اس میں وہ جو رجسٹرار ہے وہ پراپر ریکارڈ مینٹین کرے گا، پھر اس کے بعد وہ کمشنر کے ساتھ وہ اس کو شیئر کرے گا ہفتے وار بیسس پہ۔ اب وہ کیا صورتحال ہے جس میں اپلائی نہیں ہوگا 7E؟ سرکولر نمبر 1 اپلائی نہیں ہوگا۔ سرکولر نمبر 1 پہ میں آلریڈی ایک پریزنٹیشن دے چکا ہوں، تو اس میں یہ صورتحال ہے کہ پروویژن آف 7E آر ایپلیکیبل اونلی آن ریزیڈنس پاکستانی ایز ڈیفائنڈ ان سیکشن 82، جو نان ریزیڈنٹ انڈیویڈیول انکلوڈنگ نان ریزیڈنٹ پاکستانی آر ناٹ ریکوائرڈ ٹو پے ٹیکس، تو نان ریزیڈنٹ پہ یہ ٹیکس نہیں لگتی۔ اس وجہ سے جو کنڈیشن اور موڈ اینڈ مینر ٹرانسفر سرکولر نمبر 1 کی جو رولز ہیں وہ اس طرح بنائے گئے کہ یہ اپلائی نہیں ہوں گے نان ریزیڈنٹ پرسنس پہ۔ تاہم جو نان ریزیڈنٹ انڈیویڈیول جو پراپرٹی سیل کرتا ہے وہ ایک اس سرکولر کے ساتھ ایک فارم بھی اٹیچ کیا گیا ہے، اور وہ فارم بھی فل کرے گا، اس کے ساتھ پاسپورٹ کی کاپی دے گا، اور اگر اس کو اسکین کاپی پاسپورٹ کی دے گا، CNI کاپی وہ ٹرانسفرنگ اتھارٹی کو دے گا۔
جو ٹرانسفرنگ اتھارٹی ہے وہ دیکھے گی کہ یہ فارم بی دیکھے گی، اس کا پاسپورٹ دیکھے گی، CNIC دیکھے گی، ویریفائی کرے گی. پھر اس کے بعد اس کو یہ پاسپورٹ میں سے دیکھے گی کہ پاکستان میں اس کی اسٹے 183 دن سے کم ہے، تو اس کے بعد وہ اس کو ٹرانسفر کر کے دے گی. اب 7E جو ہے وہ نہیں لگتا اس پہ. شہید یا ڈپینڈنٹ آف شہید جو پاکستانی آرم فورسز کے ہیں، ایک شخص ہے جو کہ سروس کے دوران جو ہے وہ انتقال کر جاتا ہے، وہ پاکستان آرم فورسز کا ہے یا فیڈرل گورنمنٹ یا پرانشل گورنمنٹ کا ہے وہ بندہ. ایک جو شخص زخمی ہوتا ہے جنگ کے دوران، وہ پاکستان آرم فورسز کا ہے، فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹ کا ہے. اس کے بعد ایک سروس مین ہے جو کہ آرم فورسز یا ایک سمپلائز وہ پروونشل گورنمنٹ کا. تو ایک سروس مین کو بھی نہیں لگے گا، جو اس وقت سروس میں ہے آرم فورسز کے، اس کو بھی نہیں یہ لگتا 7E. تو اس طرح یہ جو اوپر کی کیٹیگریز میں لوگ آ جاتے ہیں ان کے اوپر سرکولر نمبر 1 کے جو ہے وہ شرائط لاگو نہیں ہوتے. یہ جو رجسٹرار ہے یہ چیزیں دیکھ کے پھر ان کو پراپرٹی ٹرانسفر کر دے گا. اگر اس میں شرط یہ ہے کہ ان لوگوں کو اوریجنلی الاٹ ہوئی ہوں یہ پراپرٹیز. اس میں کہا گیا کہ جو بندہ پہلے سال میں ایک پراپرٹی پرچیز کرتا ہے اور اس پہ 236K کی ٹیکس بھرتا ہے، تو اس پہ بھی یہ چیز جو ہے سرکولر نمبر 1 کی لاگو نہیں ہوتی، بلکہ وہ 7E لاگو نہیں ہوتی. تو وہ جو رجسٹرار ہے پراپرٹیز کا، وہ اس کو دیکھے گا، چیک کرے گا، اس کا 236A کا چالان دیکھے گا، اس کے بعد اس کو ایشو کر کے دے دے گا. اب جیسے یہ اس میں السٹریشن دی گئی کہ CPR نمبر دیکھے گا. اب 2022 میں اس نے پراپرٹی پرچیز کی ہے تو اس پہ کوئی ٹیکس نہیں لگے گی 7E کی، اور وہ CPRN دیکھ کے اس کو ٹرانسفر کر دے گا. 2023 میں پھر اگلے سال آ کے اس کی فیئر مارکیٹ ویلیو کا 1% اسی طرح لاگو ہو. یہ جو 4 نمبر پیرا میں کہا گیا ہے کہ جو 7E میں ایگریکلچرل پراپرٹی پہ نہیں لگتی ٹیکس، مگر اس کے ساتھ جو فارم ہاؤسز ہوتے ہیں ان کے اوپر 7E کی ٹیکس لگتی ہے. اب اگر ایک فارم ہاؤس ہے تو اس پہ ٹیکس لگے گی. اسی پراپرٹی میں اگر پھر اس کی اسی سیم جگہ پہ 2-3 فارم ہاؤس بنائے ہوئے ہیں تو ہر فارم ہاؤس پہ یہ شرائط لاگو ہوں گی. اب فارم ہاؤس میں یہ شرط ہے کہ جو اس کی جو کمپاؤنڈ ہے جو وہ 2000 اسکوائر یارڈ سے اوپر ہے، اور اس میں جتنے بھی رہائشی یہ یونٹس بنے ہوئے ہیں ہر ایک پہ یہ شرائط لاگو ہوگی. اب یہ جو 5واں نمبر ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 7E اپلائی نہیں ہوتا جو کہ پراپرٹی کے مالک ہیں لوکل اتھارٹی، ڈیولپمنٹ اتھارٹی، بلڈرز اور ڈیولپرز جو لینڈ ڈیولپ کرنے کے لیے کنسٹرکشن کے لیے لیتے، بلکہ اس میں بشرطے وہ رجسٹر ہوں ڈائریکٹر جنرل آف ڈیزگنیٹڈ نان فائنینشیل بزنس اینڈ پروفیشن DNFBP. تو اگر وہ DNFBP سے ہیں اور وہ پھر رجسٹرڈ ہیں اور پراپرٹی آگے پھر سیل کرتے ہیں تو ان کے اوپر لوکل اتھارٹیز وغیرہ کے اوپر کوئی بھی ٹیکس یا وہ شرائط نہیں ہوں گی. رجسٹرار صرف دیکھے گا کہ DNFBP میں رجسٹرڈ ہیں تو پھر ان کو وہ رجسٹر کر کے دے دے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور انشاءاللہ اگر آپ کو یہ میرا چینل پسند آیا ویڈیو تو اس کو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور پھر انشاءاللہ ان دا نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی.